دوستو السلام علیکم۔ اس دنیا میں بہت سی قومیں آئی اور چلی گئیں، لیکن ایک ایسی قوم ہے جو اس دنیا میں آباد ہوئی تھی اور دنیا کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ ایسی قوم جس کا بار بار قرآن پاک اور احادیث میں ذکر موجود ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے یاجوج اور ماجوج کے بارے۔ یاجوج ماجوج کیسے ہیں، وہ کیسے نظر آتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں پر قید ہیں اور وہ کب آزاد ہو کر آئیں گے۔ آج تک آپ نے بہت سی کتابوں میں یاجوج ماجوج کے بارے پڑھا ہوگا یا بہت سی ویڈیوز میں ان کے بارے کچھ سنا بھی ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو ان کے متعلق قرآن و حدیث کے حوالے سے اور مستند تاریخی کتابوں کے حوالے سے بتائیں گے۔ تو قصہ اس طرح سے ہے کہ اس دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان ہیں جبکہ 2 کافر۔ غیر مسلم بادشاہوں میں نمرود اور بخت نصر شامل ہیں، جبکہ مسلمان حکمرانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور حضرت ذوالقرنین۔ یہاں ہم بات شروع کرتے ہیں حضرت ذوالقرنین سے۔ ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے 2 سینگ والا۔ آپ کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ کچھ مستند کتابوں میں آیا ہے کہ آپ ایران کے بادشاہ تھے، اور کچھ کتابوں میں آیا ہے کہ آپ ایک بہت دولت مند شخص تھے، مگر یہ بات طے ہے کہ حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی بہت دولت سے نوازا تھا۔ حضرت ذوالقرنین کا ذکر سورۃ کہف میں بھی موجود ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا اصل نام سکندریہ ہے اور آپ حضرت سام بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ یاجوج ماجوج کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کو حضرت ذوالقرنین کے بارے پتہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ کہف میں آیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر کیے۔ ان تینوں سفر کی تفصیل آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنا پہلا سفر مغرب کی سمت میں کیا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت ذوالقرنین کا یہ پہلا سفر آب حیات کی تلاش میں تھا۔ آب حیات اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ایک ایسا پانی ہے جو اس پانی کو پی لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا بلکہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ آپ اور حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کی تلاش میں مغرب کی سمت میں چلے۔ سفر لمبے سے لمبا ہوتا گیا۔ آخر کار آپ ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا کالے رنگ کا تالاب تھا۔ کچھ کتابوں میں اس کا ذکر کالے سمندر کی صورت میں آیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ اس کالے سمندر میں سورج غروب ہوتا ہے، مگر حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر کو ابھی تک آب حیات نہیں ملا تھا، لہذا آپ نے آب حیات کی تلاش جاری رکھی۔ اسی سفر میں آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل بہت گھنا اور بڑا تھا کہ رات کے وقت حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر آپس سے بچھڑ گئے۔ بہت کوششوں کے بعد بھی حضرت ذوالقرنین اور آپ کے لشکر کو حضرت خضر نہ ملے۔ آخر کار حضرت ذوالقرنین نے حضرت خضر کی تلاش کو ختم کر دیا اور ادھر اللہ کے حکم سے حضرت خضر کو آب حیات کا چشمہ مل گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کے ساتھ آب حیات پیا اور حضرت خضر آج بھی زندہ ہیں۔ ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات ملا، ادھر حضرت ذوالقرنین کو مغرب میں ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنی ہوئی تھی۔ وہ لوگ غاروں میں رہتے اور درختوں کے پتے کھاتے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اپنا سفر مشرق کی طرف شروع کیا
اور آپ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر سورج طلوع ہوتا تھا۔ اس جگہ پر ایک قوم آباد تھی جس کا نام منسک تھا۔ منسک قوم بہت خونخوار تھی، وہ جنگلوں میں رہتی اور جانوروں کا شکار کرتی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو اللہ کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کے ساتھ جنگ بھی کی مگر حضرت ذوالقرنین نے ان کو شکست دی۔ منسک قوم کو شکست دینے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے اپنا تیسرا سفر شمال مغرب کی طرف شروع کیا۔ حضرت ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ شمال مغرب کی طرف چلے۔ یہ سفر کئی سالوں پر محیط تھا۔ آخر آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ اس جگہ کے دونوں طرف بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ یہاں پر کچھ انسان رہتے تھے جو کچھ زبان نہ بولتے تھے بلکہ اشاروں سے باتیں کرتے تھے۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کا استقبال کیا اور حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو اللہ کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ ان پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم آباد ہے جسے یاجوج ماجوج کہتے ہیں، وہ بہت ظالم ہیں، وہ اکثر ہمارے قبیلوں پر حملہ کرتے ہیں اور ہمیں قتل کر دیتے ہیں، ہمارے جانور اور عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج حضرت یافس بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاجوج ماجوج بھی انسان ہیں۔ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر دنیا کے 10 حصے کیے جائیں تو دنیا کی تعداد کے 9 حصے صرف یاجوج ماجوج کے ہوں گے اور 1 حصہ جن اور انس کا ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج میں عورتیں اور مرد بھی ہیں۔ یاجوج ماجوج کے 3 گروہ ہیں، یعنی ان کے 3 قبیلے ہیں۔ پہلے قبیلے کا نام تابین، دوسرے قبیلے کا نام تاریث اور تیسرے قبیلے کا نام موسخ ہے۔ ان میں ہر قبیلے کے فرد کے کئی اولاد ہیں اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ یاجوج ماجوج بہت ہی خونخوار اور وحشی لوگ ہیں۔ یاجوج ماجوج زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر پھیلے ہوئے ہیں مگر اللہ نے زمین کے اس حصے کو دنیا سے چھپا رکھا ہے اور قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوں گے۔ یاجوج ماجوج پہاڑوں میں اور غاروں میں رہتے ہیں۔ یہ درختوں کے پھل پتے سب کچھ کھا جاتے ہیں اور جانوروں کو کھال سمیت کھا جاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج حلال کی تمیز سے آزاد ہیں، ان کے نزدیک کچھ بھی حلال حرام نہیں۔ یہ جانوروں کی طرح پانی پیتے ہیں۔ یاجوج ماجوج موسم بہار میں سب سبزہ کھا جاتے ہیں اور جو کچھ بچتا ہے اس کو خزاں کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ یاجوج ماجوج سانپ، بچھو اور تمام زہریلے جانور بھی کھاتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اور ہم کو یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچائیں۔ ان لوگوں نے اشاروں میں حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ ہم آپ کو معاوضہ بھی دیں گے، مگر حضرت ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا کہ مجھے معاوضہ نہیں چاہیے بلکہ مجھے تمہاری جسمانی مدد چاہیے۔ وہ قوم راضی ہو گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت قریب آ گیا اور ان کو دیوار میں راستہ مل گیا اور وہ عنقریب نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ یہود قوم کو یاجوج ماجوج بتاتے ہیں مگر یہ سچ نہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یاجوج ماجوج بہت بڑے قد آور ہوں گے، ان کے چہرے چپٹے ہوں گے، ان کے کان بہت بڑے بڑے ہوں گے اور وہ قرب قیامت ظاہر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو قوم اس دنیا میں آباد ہے، یعنی جس کو ہم یہود کہتے ہیں، وہ یاجوج ماجوج نہیں۔ کچھ لوگ اس حدیث کے ذریعے یہود کو یاجوج ماجوج ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب یاجوج ماجوج دیوار توڑ کر نکلیں گے تو بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے
یہ بات سچ ہے کہ بحر تبریہ اسرائیل کے پاس ہے اور اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے، اور یہودی اسرائیل بحر تبریہ کا پانی استعمال کرتے ہیں، مگر پانی استعمال کرنا اور پانی ختم کر دینا یہ دو بہت الگ الگ باتیں ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا جب پہلا گروہ اپنی دیوار توڑ کر نکلے گا تو بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب پچھلا گروہ آئے گا تو وہ بولے گا یہاں کبھی پانی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا گروہ بحر تبریہ سے پانی پی جائے گا، جبکہ یہود آہستہ آہستہ بحر تبریہ کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ یہود بھی یاجوج ماجوج سے پناہ مانگتے ہیں، جبکہ وہ دجال کے منتظر ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی مدد کرنے کے لیے قوم سے کہا کہ تم ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنانے کے لیے کھدائی کرو۔ چنانچہ قوم نے کھدائی شروع کر دی اور اس قدر زمین کی کھدائی کی کہ نیچے سے پانی نظر آ گیا۔ پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم سے دیوار کے اندر ترتیب کے ساتھ لوہے کی بڑی بڑی پلیٹیں، کوئلہ، تانبا اور پتھر رکھ دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ زمین کی تہہ سے پہاڑ کی چوٹی تک لگا دیا گیا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا کہ اب اس دیوار کو آگ لگا دو۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین کا حکم ملتے ہی اس دیوار کو آگ لگا دی گئی۔ وہ آگ اتنی تیز تھی کہ اس آگ نے تانبا، لوہا اور پتھروں کو پگھلا دیا۔ تانبا، لوہا اور پتھروں کے پگھلنے سے ایک نہایت ہی مضبوط دیوار تعمیر میں آ گئی۔ اس طرح انسانوں کے درمیان اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک نہایت مضبوط دیوار بن چکی تھی۔ اس دیوار کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں بھی آتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ مختلف چیزوں سے اس کو توڑتے ہیں، اور جب ان کو کچھ کامیابی ملنا شروع ہوتی ہے تو شام ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کامیابی مل گئی ہے، اب باقی دیوار کو صبح توڑیں گے۔ اور جب یاجوج ماجوج دوبارہ صبح کے وقت آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ بن جاتی ہے۔ پھر قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے ان قوم میں سے ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ ہم اس دیوار کو صبح توڑ دیں گے۔ پھر انشاءاللہ کی برکت سے وہ اس دیوار کو توڑ دیں گے اور باہر نکل آئیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یاجوج ماجوج باہر نہ نکل آئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے، تو اس کا جواب بھی ہم کو احادیث سے مل جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا 5 چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ ان سب میں سب سے پہلا ہے مقام ابراہیمی۔ جی ہاں، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم نے چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ دوسرے نمبر پر ہے تابوت سکینہ، وہ تابوت جس میں تمام انبیاء اور خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تبرکات موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے جنت سے لایا گیا وہ پتھر جو اس وقت خانہ کعبہ میں نصب ہے، جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر تمام اسلامی علوم، جن میں قرآن پاک بھی شامل ہے۔ اور 5ویں نمبر پر وہ 5 دریا آتے ہیں جو اللہ پاک نے جنت سے جاری کیے۔ ان دریاؤں میں سب سے پہلا دریا جہون، دوسرا سیہون، تیسرے دریا کا نام دجلہ، چوتھا فرات اور 5واں دریائے نیل ہے۔ یاجوج ماجوج سے پہلے یہ 5 دریا اور حجر اسود، مقام ابراہیمی، تابوت سکینہ اور تمام علوم قرآن سمیت دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے ہمیں اللہ کے نبی نے بہت کچھ بتایا ہے۔ احادیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یاجوج ماجوج چوڑے چہرے والے ہوں گے، موٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے خروج سے پہلے دنیا میں دجال آئے گا۔
دجال دنیا پر قابض ہو جائے گا۔ پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اور مدد سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ جب دجال قتل ہو جائے گا تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ، میں ایک ایسی قوم کو باہر نکال رہا ہوں جس سے لڑنے کی طاقت تم میں نہیں، لہذا تم اپنے ماننے والوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج بہت ہی خطرناک ہوں گے اور یہ فساد پھیلانے والے ہوں گے، ہر طرف تباہی پھیلا دیں گے۔ ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ کا پانی اس طرح پی جائے گا کہ جب پچھلا گروہ آئے گا تو وہ کہے گا یہاں پر کبھی پانی موجود تھا۔ یہ لوگ زمین پر موجود تمام غیر مسلم انسانوں کو مار دیں گے، تمام جانوروں کو کھا جائیں گے، درختوں کو آگ لگا دیں گے اور ہر طرف تباہی پھیلا دیں گے۔ کوئی بھی طاقت ان کو روک نہ سکے گی۔ جب یہ تمام انسانوں کو قتل کر دیں گے تو ان میں سے ایک کہے گا چلو ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والے کو ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ تمام لوگ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جن کو اللہ پاک خون سے آلودہ کر کر واپس بھیج دیں گے۔ پھر یاجوج ماجوج خوشی منائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اس طرف یاجوج ماجوج خوشی منا رہے ہوں گے اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر گئے کئی مہینے گزر گئے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قحط آ جائے گا اور کھانا پینا بہت کم ہو جائے گا۔ لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کے حضور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، تو اللہ پاک یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک دانہ پیدا کریں گے جس کی وجہ سے یہ تمام مخلوق ایک ہی لمحے میں مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے تمام زمین بھری پڑی ہے۔ یاجوج ماجوج کی لاشیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ زمین کا ایک بالشت بھی ان سے خالی نہ ہوگا اور ان کی وجہ سے تمام زمین پر بدبو ہوگی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اس سے نجات دے۔ چنانچہ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ کچھ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردن اونٹ کی طرح لمبی ہوگی اور وہ ہوا میں اڑتے ہوں گے۔ یہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ پاک چاہیں گے۔ پھر اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ رحمت کی بارش فرمائیں گے اور زمین سے کہیں گے کہ تو اپنے خزانے اگل دے، اور آسمان سے کہیں گے کہ تو اپنی رحمت برسا۔ چنانچہ زمین پر بہت سبزی ہوگی اور ہریالی ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بہت رحمت ہوگی، حتیٰ کہ ایک انار ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور گائے کا دودھ پورا خاندان آسانی سے پی لے گا۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ پاک یاجوج ماجوج کو جہنم میں کیوں پھینکیں گے جبکہ ان کی طرف تو کوئی دین کا پیغام لے کر نہیں گیا۔ اس کا جواب ہمیں احادیث سے اس طرح ملتا ہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی ان یاجوج ماجوج کے پاس گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا۔ یاجوج ماجوج ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس طرح کی مزید مستند معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ والسلام۔